خبروں میں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ پاکستان قونصل خانے بغیر اپوائنٹمنٹ کے تشریف نہ لائیں، آن لائن سروسز کا استعمال کریں۔ قونصلیٹ میں کرونا کیسز کے بعد اہم پیغام جاری کر دیا گیا۔ دبئی میں ایک شخص نے لفٹ کے اندر نوعمر لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ شارجہ نے طیارے میں آگ لگنے سے متعلق پھیلی افواہوں کی تردید کر دی۔ شارجہ کے فلاحی ادارے نے 99 قیدیوں کے $20,20,000 مالیت تک کے قرضوں کی ادائیگی کر دی۔ کووڈ-19 ماسک نہ پہننے پر 3,000 درہم جرمانہ، عجمان پولیس کی وضاحت۔ شارجہ میں جیلی عامل نے علاج کے بہانے خاتون سے برہنہ تصاویر منگوا لی، بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار۔ امارات میں ایک ایسی خلاف ورزی جس پر 35,000 گاڑیوں کو جرمانہ ہو گیا۔ دبئی جانا رہائش اور نوکری حاصل کرنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دبئی میں مقیم 2 پاکستانی بھائیوں نے ہم وطنوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستانی قونصل خانے بغیر اپوائنٹمنٹ کے تشریف نہ لائیں، آن لائن سروسز کا استعمال کریں۔ قونصلیٹ میں کرونا کیسز کے بعد اہم پیغام جاری کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے اہم پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں اس نے کہا گیا ہے کہ وہ تمام قونصلر سروسز کے لیے قونصلیٹ آنے سے پہلے آن لائن سسٹم سے اپوائنٹمنٹ حاصل کر لیں۔ یہ پیغام پاکستانی قونصل خانے میں کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے۔ دبئی اور امارات کی شمالی ریاستوں کے لیے تعینات پاکستانی قونصلر جنرل احمد امجد علی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیشگی بکنگ کی صورت میں قونصل خانے کے احاطے میں لوگوں کو زیادہ رش نہیں لگے گا، جس سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں ایک شخص نے لفٹ کے اندر نوعمر لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ دبئی میں لفٹ کے اندر ایک 15 سالہ لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں ایک ہندوستانی شخص کو 3 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق کوموروس جزیرے سے تعلق رکھنے والی طالبہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ بردبئی کے علاقے میں واقع رہائش گاہ پر لفٹ میں تھی، جب 38 سالہ مدہ عالیہ نے گزشتہ سال اگست میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ سرکاری ریکارڈ میں موجود بیان میں اس لڑکی نے کہا، جب ہم لفٹ کے باہر نکل رہے تھے تب اس نے میری پشت کو چھو لیا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئی اور اسے بدسلوکی کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس آدمی نے اس وقت اس کے جسم کو چھوا جب وہ اپارٹمنٹ کے آنے کے لیے لفٹ کے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ دبئی پولیس نے واقعے سے متعلق آگاہی ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ نے طیارے میں آگ لگنے سے متعلق پھیلی افواہوں کی تردید کر دی۔ شارجہ میں حکام نے امارات کی فضائی حدود میں طیارے میں آگ لگنے کی افواہوں کی تردید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے طیاروں کی 2 ویڈیوز شارجہ کی نہیں ہیں۔ محکمہ شارجہ سول ایوی ایشن SCAD نے واضح کیا کہ ترکی جانے والی کارگو فلائٹ میں ٹیک آف ہونے کی 2 منٹ بعد معمولی خرابی ہوئی اور اس کے کسی ایک انجن سے دھواں نکلا تھا۔ پائلٹ نے انجن کے فیل ہونے کی اطلاع دی، لیکن اس کے 3 منٹ بعد اس نے بتایا کہ خرابی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ طیارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی واقعے کے استنبول میں اتر گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ کے فلاحی ادارے نے 99 قیدیوں کے $20,20,000 مالیت تک کی قرضوں کی ادائیگی کر دی۔ شارجہ چیریٹی ایسوسی ایشن SCA نے شارجہ پولیس کے ساتھ رابطہ کر کے مختلف قومیتوں کے 99 قیدیوں کے قرضوں کو نپٹانے میں مدد کے لیے 8 ملین درہم کی ادائیگی کر دی۔ یہ سب انسانی ہمدردی کے اس اقدام کا ایک حصہ ہے جسے تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے مالی امداد کہا جاتا ہے، جس کا مقصد امارات میں خاندانی اور معاشرتی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام سے ان 99 قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا گیا جو اپنی مالی ذمہ داریوں کی وجہ سے شارجہ کی جیلوں اور اصلاحی مراکز میں تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کووڈ-19 ماسک نہ پہننے پر 3,000 درہم جرمانہ، عجمان پولیس کی وضاحت۔
اجمان پولیس نے اپنے سوشل میڈیا چینلز پر ایک آگاہی کا پیغام شائع کیا جس میں اس بات کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ کب لوگ امارات کے اندر اپنے چہرے کے ماسک اتار سکتے ہیں۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جب وہ بند عوامی مقامات، شاپنگ سینٹرز، بھیڑ والی کھلی جگہوں کے ساتھ ساتھ عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے وقت بھی چہرے کا ماسک پہنیں۔ ماسک نہ پہننے پر 3000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ماسک نہ پہننے کی استثناء۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ میں جعلی عامل نے علاج کے بہانے خاتون سے برہنہ تصاویر منگوا لیں، بلیک میلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ دنیا بھر میں لوگوں کی کئی قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ عموماً خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں اور اس مسائل کی بڑی وجہ جادو ٹونے کی سمجھتی ہیں۔ اسی وجہ سے خواتین کی بڑی گنتی جعلی عاملوں اور 2 نمبر پیروں فقیروں کے جھانسے میں آ کر مال و دولت ہی نہیں بلکہ کئی بار اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہیں۔ ایسا صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتا بلکہ خلیجی ریاستوں میں بھی اکثر ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں ایک ایسی خلاف ورزی جس پر 35,000 گاڑیوں کو جرمانہ ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ایسی ٹریفک خلاف ورزی کا بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے 35,000 گاڑیوں کے ڈرائیورز کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق یہ خلاف ورزی اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنا ہے۔ زیادہ تر ڈرائیورز آگے جاتی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھ کر ڈرائیونگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں حادثات پیش آتے ہیں۔ اس خلاف ورزی کی وجہ سے ابوظہبی میں گزشتہ سال 35,000 ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی جانا، رہائش اور نوکری حاصل کرنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دبئی میں مقیم 2 پاکستانی بھائیوں نے ہم وطنوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہر سال پاکستان سے لاکھوں افراد ملازمت کی تلاش میں دبئی آتے ہیں جنہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر افراد پریشان ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں اور نوکری کی تلاش ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان چلے جاتے ہیں۔ تاہم دبئی میں مقیم 2 پاکستانی بھائیوں نے اپنے ہم وطنوں کے لیے اہم اعلان کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں ایس ایم آئی ٹریولز اینڈ ٹورز کے نام سے ویزا، ٹکٹ اور دیگر سروسز کی فراہمی کا کاروبار شروع کرنے والے حافظ اعجاز احمد اور ان کے بھائی افضل احمد نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ جو لوگ نوکری کی تلاش میں دبئی آنا چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم ان کے لیے ایک مکمل پیکج لے کر آ رہے ہیں جس میں ان کے لیے ویزا، ٹکٹ، رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست سب ہم فراہم کریں گے۔ ملازمت کے متلاشی افراد ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3,684 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 3,59,697 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2,250 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 3,70,425 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 17 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1,125 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 9,603 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔